كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. ثم قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك الأرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائی وابن جرير من حدیث ایوب السختیانی به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانشقاق کی ان آیت مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. الحمدللہ، جیسے آپ کافی صورتوں میں قیامت اور آخرت اور احوال آخرت، معاد، بعث، حشر، نشر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح بعض آیات مبارکہ میں بظاہر آدمی کو تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کوئی جغرافیہ ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو بھیجا گیا ہے تو ہمیں بس صرف واقعات سنانے اور بتلانے اور سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سراپا نور ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا موعظت ہے، سراپا تذکرہ ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو نور بنا کے بھیجا، اللہ نے قرآن کو ہادی بنا کے بھیجا، اللہ نے قرآن کو تذکرہ اور موعظہ بنا کے بھیجا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑے اور جگائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس محنت میں تم لگے ہوئے، ان کو جگائے، ان کے لیے موعظت اور نصیحت کا ذریعہ بنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور احکام بھی ہیں، حدود بھی ہیں، تعزیر بھی ہے، اور سابقہ انبیاء اور امم کے قصص بھی ہیں. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لیے نہیں سنایا گیا کہ آپ یوسف زلیخا پڑھ لیں، آپ کو اس لیے قصہ سنایا گیا ہے کہ آپ عبرت پکڑیں کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے ان میں بھی حسد پیدا ہو گیا. آپ عبرت پکڑیں اس قصے سے، آپ کو وہ قصہ جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ آج تو ہم یہاں آ گئے، ہزاروں سال یوسف علیہ السلام سے دور آ گئے، اس زمانے میں نبی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام کا باپ نبی، دادا نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب وہ بھائی
حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی جرم تھا؟ نعوذ باللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی قصور کیا تھا کہ بھائی جناب قتل کرنے کے لیے اور کنویں میں پھینکنے کے لیے پروگرام بنا بیٹھے؟ ان کا پروگرام تو قتل تھا. انہوں نے تو سیدھی بات کر دی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو اور کسی دور افتادہ زمین میں ڈال دو، بات ختم ہو جائے گی. اور پھر ہمارے والد کے سامنے جب یوسف نہیں ہوں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم تو لازمی بات ہے کہ ان کا سارا خیال، رجحان، محبت اور سب ہماری طرف آ جائے گا. تو نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے محض حسد کا شکار ہو گئے. اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ یہ تو ان کو ایک بھائی نے کہہ دیا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ خدا کے بندو ایسا نہ کرو. کوئی یوسف علیہ السلام نے ہماری جائیداد نہیں چھینی، ایک معصوم بچہ ہے، اللہ نے جمال دیا ہے، اللہ نے کمال دیا ہے، والد محبت کرتے ہیں، چلو زیادہ سے زیادہ القوہ فی غیابت الجب، کسی جنگلی کنویں میں پھینک دو، مر گیا تو مر گیا، کوئی نکال کے لے گیا تو لے گیا، تمہارا کام تو ہو گیا. اور پھر دیکھو کہ جب وہ حسد کا شکار ہوئے تو ایک جرم کرنے کے لیے ان کو کتنے جرم کرنے پڑے. اللہ کا قرآن تو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے. قرآن تو ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن تو ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا. یہ نہیں کہ بس آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں اور چلے جائیں السلام علیکم. کہ ایک اصل وجہ کیا تھی حسد. سب سے پہلا جرم جو آسمانوں میں ہوا وہ کیا تھا؟ حسد. کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا کہ اللہ نے آدم کو عزت بخشی اور مجھے نہ ملی. اتنے عرصے سے میں عبادت میں مشغول ہوں، اتنے عرصے سے میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، اور شان خلافت ملی تو آدم علیہ السلام کو، نبوت ملی تو آدم علیہ السلام کو، اور جنت میں ٹھہرنے کا حکم ملا تو آدم علیہ السلام کو، مسجود الملائکہ بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کو، علامہ آدم الاسماء علم دیا گیا تو آدم علیہ السلام کو. میں تو ایسے مارا گیا، حسد میں آ گیا. دوسرا حسد کیا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے خلاف آدم علیہ السلام کی اولاد نے کہ میرا بھائی اس کے گھر میں بیوی خوبصورت ہو اور میری بیوی بدصورت ہو. یعنی سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا آسمانوں میں وہ بھی حسد، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا ہے وہ بھی حسد. اور حسد ہوتا کیوں ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے فرمایا یہ حاسد ایسے لوگ ہیں، یہ میری قدرت کے بھی منکر ہیں. اگر یہ میری قدرت پہ راضی ہوتے تو حسد کیوں کرتے؟ اگر میں نے کسی کو عالم بنایا، میں نے کسی کو خوبصورت بنایا، میں نے کسی کو دولت مند بنایا، میں نے کسی کو صحت مند بنایا تو میری قدرت کے کارنامے ہیں. تم کون ہو جلنے والے اور حسد کرنے والے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا؟ یہ امیر کیوں بنا اور میں امیر کیوں نہ بنا؟ اللہ کی مرضی ہے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ جو چاہے اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرے. اگر اللہ کی قضا پہ تم راضی ہو، اللہ کی رضا پہ تم راضی ہو تو حسد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو حاسد ہوتا ہے اور حسد کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے امیر کیوں بنا دیا اور مجھے کیوں نہیں بنایا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب دیکھو دنیا میں بھی عزت عطا فرما دی اور گھر میں بھی عزت عطا فرما دی اور ملکوں میں بھی عزت عطا فرما دی، اور میں ہر جگہ خراب ہو رہا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ اب یہ وہی حسد ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ احب الی ابینا منا، کہ ہم سے زیادہ والد کو محبوب ہے. اب یہ بھی یوسف کا جرم ہے کہ اس کا باپ اس سے زیادہ محبت کرے. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زیادہ پیارا ہوتا. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے زیادہ محبت ہوتی. ایک آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی سے زیادہ الفت ہوتی. ایک آدمی کے یعنی جانور ہوتے ہیں، گھوڑے گھوڑیاں رکھی ہوتی ہیں، کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کو جدھر چاہے پھیر دے. اللہ کے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء
اور افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء والاولین والآخرین فرما رہے ہیں میرا اللہ میں اپنی بیویوں میں جہاں تک میرے ہاتھ میں ہے میں عدل کرتا ہوں. اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ جو میرے بس میں ہے میں عدل کرتا ہوں. وکیف اعدل فیما لا املک، میرا اللہ دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر میرے دل میں کسی بیوی سے زیادہ الفت ہے، زیادہ محبت ہے تو یہ تو اللہ تیرے ہاتھ میں، یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب دیکھیں جھگڑا کیا ہے بنیادی، صرف ہے کہ احب الی ابینا، کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. بھائی باپ زیادہ محبت کرتا ہے، اصول تو یہ تھا کہ تم بھی زیادہ محبت کرو. جس سے باپ محبت کرے بیٹے بھی محبت کرے، جس سے باپ محبت کرے بیٹے اس کی تکریم کریں، عزت کریں، تاکہ باپ کے دل میں تمہاری بھی عزت پیدا ہو کہ میں جس کو محبوب سمجھتا ہوں میرے بیٹے بھی اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، میں جس کو برا سمجھتا ہوں میرے بیٹے بھی اسی کو برا سمجھتے ہیں. بیٹوں کے دل میں اتنا بڑا احترام اور میرا اکرام ہے. انہوں نے کہا نہیں، بس راستے سے ہٹاؤ، بھائی کو ہٹا دو. اب جناب پہلا جرم کیا ہوا؟ حسد. اب دوسرا جرم کیا کیا؟ باپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولا. یعنی ایک جرم کرنے کے لیے کتنا جرم ہوا؟ اب دوسرا جرم شروع کیا، یا ابانا ما لک لا تامن، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ہمارا اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، گھر کے کمرے میں گھٹن میں اور چھوٹی سی ایک تنگ جگہ میں اس کی صحت پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، مہربانی کرو ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، ہمیں بھیجو، ہم جائیں ذرا چلیں پھریں، سیر کریں، تفریح کریں، کھیلیں کودیں، دوڑیں بھاگیں، اور ہم اس کی بڑے محافظ ہیں، باڈی گارڈ ہیں، فکر نہ کریں بادشاہ، ہم 10 بھائی ہیں، ایک بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لے جا رہے ہیں مارنے کے لیے، اور باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب جناب لے گئے، لے جانے کے بعد کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو مارا، نبی کو مارا بھائی ہو کر. پھر یوسف علیہ السلام کی ہزاروں منتیں کرنے کے بعد کنویں میں پھینک دیا. پھر اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کا بکرے بکرے کا کوئی شکار وکار کیا، گرن شرن مارا یا پتہ نہیں کیا کیا، خون لگا کے آ گئے ابا کے پاس. اور جناب پھر کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو آئے جناب، اندھیرے میں آئے، دن کو نہیں آئے کہ چہرہ بتلا دیتا ہے نا جھوٹ آدمی کا، رات ہوگی تو ذرا زیادہ چہرہ ہمارا سامنے نہیں ہوگا. شام کو آیا، رو رہے ہیں جناب، بڑا افسوس ہے جی ابا جان ہمارے بھائی کو بگیاڑ کھا گیا، جیسے حضرت حسین کے قاتل آج تک رو رہے ہیں. کبھی ہوئی حال ہے نا، 1400 سال گزر گئے، ہر سال روتے کہ جی ہم نے نہیں مارا، ہم تو بڑے ہمدرد ہیں. حالانکہ اصل قاتل ہوئی ہے. حضرت حسین کوئی آپ کی دعوت پر تو نہیں گئے تھے نا، ان آخر عاشقوں کی اور محبوں کی دعوت تھی نا کہ تشریف لے آئے، ان لوگوں کی دعوت پہ گئے تھے نا. تو خیر جناب اب جناب آ گئے، باپ کو کہا یہ دیکھیے جی ہم قمیص بھی لے آئے ہیں، خون لگا ہوا ہے، روتے روتے اٹھا کے لے آئے ہیں، کیا کریں؟ وہ تو بگیاڑ کھا گئے. حضرت یوسف، حضرت یعقوب اللہ کے نبی، انہوں نے کہا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ بگیاڑ بڑا شریف تھا، سمجھدار تھا، تم سے تو وہ بھی اچھا تھا. میں کہا کیسے؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ ابھی قمیص کو میرے بیٹے کو کھا گیا، اس کا قمیص اور کرتا نہیں پھاڑا. میرے بیٹے کو تو اٹھا کے لے گیا لیکن کرتے کو نہیں پھاڑا کہ چلو ابا جان کرتا تو دیکھتے رہیں گے، وہ تو سالم رہے. نے کہا بھائی فصبر جمیل، ماں سوائے صبر کے میرے پاس تو کوئی حل نہیں، واللہ المستعان، وہی میری مدد کرے. اب دیکھو جناب کتنا بڑا جرم، 1 2 3 پڑھتے. تو اب یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھنے سے ہمیں سبق ملا کہ دیکھو انبیاء کا صبر دیکھو، یعقوب علیہ السلام کا صبر اور برداشت دیکھو، اپنے بھائیوں کا حسد دیکھو، اور پھر اس کا انجام دیکھو کہ حسدوں کا کیا بنا. یوسف علیہ السلام کامیاب ہوا، اللہ نے سرخ رو کیا، اللہ نے بادشاہ بنایا. وہی کنویں میں پھینکنے والے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، جی مہربانی کرو کچھ گندم تو تھوڑی زیادہ دے دو، مہربانی کرو ہم محتاج ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں گندم نہیں ہے، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، اور ہم تو چھوٹی موٹی سی پونجی لے آئے ہیں، پونجی بھی ختم ہو گئی ہے، مہربانی کرو.
اب اللہ کے رحم سے ہمیں کچھ اور ذرا گندم کی 1-2 بوریاں زیادہ دے دو. اب یوسف سے بھی برداشت نہ ہو سکا کہ بھائیوں کی ذلت کی حد ہو گئی ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف, انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا انک لانت یوسف, کہ تم یوسف؟ نے کہا میں ہوں. اور اللہ کے پیغمبر کے اب مقام دیکھیں کہ انہوں نے میں یوسف ہوں, وہذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, لیکن فکر نہ کرو, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا. یہ مقام نبوت ہے, یہ مقام عظمت ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر تانا بھی نہیں دوں گا, نہیں کہ صرف گناہ نہیں بلکہ تانا بھی نہیں. اور یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں بخشے, وہو ارحم الراحمین, میں نے تو بخش دیا ہے, لیکن جو حقوق اللہ میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تمہاری مغفرت کرے, اللہ تمہاری مغفرت کرے. اور وہ بھی بڑا رحم فرمانے والے ہیں, اگر تم نے واقعی سچے دل سے معافی مانگی تو آپ کو وہ بھی معاف فرما دیں گے. اب جناب یوسف علیہ السلام آ گئے, یعقوب علیہ السلام آ گئے, والدین سے ملاقات ہو گئی, اللہ نے عزت عطا فرما دی, اللہ نے عظمت عطا فرما دی. لیکن شان نبوت کا تقاضے ہوتے ہیں کہ جب باپ نے پوچھا کہ اچھا بیٹا جو ہونا تھا الحمدللہ ہو گیا, اب ہمیں قصہ تو سناؤ کہ کیا بنا تمہارے ساتھ. اس نے کہا ابا جان گزارش یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, جس خدا نے مجھے جیل خانے سے نکالا, اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو, مجھے قید سے نکالا, آپ کو دیہات سے میرے پاس پہنچا دیا, اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اب علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھے بھائی لے گئے, مجھے کنویں میں ڈالا, پھر نکالا گیا, پھر میں بیچا گیا, وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا, کیونکہ وہاں سے قصہ شروع کرتے تو بھائی شرمندہ ہوتے, اور وہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں تمہیں تانا نہیں دوں گا. اس لیے اللہ کے نبی نے وہ پچھلا قصہ ہی چھوڑ دیا, اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان مجھے قید میں ڈالا گیا, کہا نہیں, جب مجھے قید سے اللہ نے نکالا اور تم آگے, نکلنے سے قصہ شروع کیا, جانے سے شروع نہیں کیا. کہ اگر قصے میں جیل سے جانے کے شروع کروں تو جن کے گھر میں نمک کھایا ہے ان کا گیلا کروں کہ انہوں نے مجھے جیل بھیجا تھا, ان پر بھی الزام نہیں لگایا, بالکل سیدھی سی بات کی. اب جناب حتیٰ کہ آپ جیل خانے میں بیٹھے ہیں, بادشاہ اپنا قاصد بیچتا ہے, قال الملک اتونی بھی, کہ لے آؤ حضرت یوسف کو جیل سے نکال کر اعزاز و اکرام کے ساتھ. بس بات ختم ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے پاس پروانہ آزادی پہنچ گیا, اور نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, مہربانی کریں, غسل فرمائیں, کپڑے پہنے اور تشریف لے چلیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا. نے کہا کیوں؟ نے کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, پہلے ان عورتوں کے بارے میں فیصلہ کرو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے, ان کے بارے میں فیصلہ کرو, پہلے میرا دامن تو صاف کرو. اب میری برات کا فیصلہ نہ ہو, میں کیوں جیل سے نکلوں. اب دیکھو یہ نہیں کہا کہ بھی زلیخا کا مسئلہ دیکھو, اصل تو زلیخا تھی, لیکن کہا ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اصل جس نے کیا تھا اس کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ وہ محسنہ تھی, اس کے گھر میں کھانا کھاتے رہے. پر میں ان عورتوں کا فیصلہ کرو, جب ان کا فیصلہ ہوگا زلیخا خود بخود اندر آ جائے گی, میں کیوں نام لیتا رہوں. یہ ہدایات ہوتے ہیں اللہ کے قرآن میں. اللہ کا قرآن ایسے نہیں ہوتا, جھنجھوڑتا ہے, جگاتا ہے, سوئے ہوئے ضمیروں کو چابک مارتا ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے. اب چاہو تو تم یوسف کی غلامی اور اتباع کرو, اور چاہو تو ان کے بھائیوں کا کردار اپنا لو, چاہو تو تم یعقوب علیہ السلام کا صبر اختیار کرو, اور چاہو تو تم جدا فدا کر کے, دوڑ دھوپ کر کے, جھوٹ بول بول کے اپنی عاقبت خراب کر لو. اللہ کا قرآن ایک عبرت ہے, اللہ کا قرآن موعظہ ہے, اللہ کا قرآن سراپا ہدایت ہے, سراپا نور ہے, برہان ہے, کھلا ہوا روشن, ایسا جامع معنی کامل کلام ہے کہ قیامت تک بندہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. لیکن دعا کریں کہ اللہ قرآن سے تعلق نصیب فرمائے. ہمارے اکثر تو قرآن پڑھتے نہیں, اور جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی ترجمہ نصیب نہیں, اور جن کو ترجمہ نصیب ہے انہوں نے بھی ترجمہ پڑھا ہے جن لوگوں نے, انگریزوں نے جو ترجمے کیے ہیں ان سے حاصل کیا ہے ترجمہ, یا کسی عیسائی نے ترجمہ کیا, کسی مستشرق نے ترجمہ کیا, وہ پڑھا ہے ان غریبوں نے. اس لیے ان کو بھی صحیح قرآن پاک کے ماخذ کا علم نہیں ہے.
اور جن کو تھوڑا بہت اللہ نے علم نصیب فرمایا ہے تو وہ آگے پھیلانے کے لیے محنت نہیں کر رہے، انہوں نے اس نعمت کو اور خزانے کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ دشمن ایک پیپسی کولا بناتا ہے، ایک کوکا کولا بناتا ہے، ایک 7 اپ اور فانٹا کا فارمولہ ایجاد کرتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے قرآن کا نسخہ موجود ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہو، خدا کو جواب کیا دو گے قیامت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا بتلاؤ گے کہ اللہ بھی ہم تو بس لوگوں کو لڑاتے رہے کہ تم کھڑے کیسے اٹھتے ہو، بیٹھتے کیسے ہو، بس یہ مسئلے ہم بتاتے رہے لوگوں۔ ہم تو صرف یہی کہتے رہے کہ فلانا امام خراب ہے اور فلانا امام غلط ہے اور فلانا امام ایسا ہے اور فلانا، ہم تو زندگی اسی میں بسر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ پاک ہماری قرآن کی طرف رغبت پیدا کرے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن آیا تھا کہ ہم سر پھٹول کرتے رہیں، ہم لڑتے رہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی بحثوں میں پڑتے رہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوتے تھے مسائل میں، صحابہ کے اندر اختلاف ہو گئے، بات نہیں، اس نے اس کو بتا دی، اس نے اس کو بتا دی، بات ختم ہو گئی۔ ائمہ کرام کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوئے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنے بڑوں کی کمائی پر بالکل یک قلم پانی پھیر دے اور کہے نعوذ باللہ وہ بالکل خود ہی غلط تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے قرآن کو ذرا سمجھیں۔ اب دیکھیں قرآن کہیں آپ پڑھتے ماشاءاللہ، ایک واقعہ بس ابھی یہی ایک آیت مبارک اصحاب الیمین، ایک آیا حساب ہوگا لیکن آسان ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارک میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ آج میرے اللہ نے میری دعا منظور فرما لی ہے، اور میری امت میں سے آپ نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ بی بی عائشہ فلاں قبیلے کی بکریاں تم نے دیکھی ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ کی تو بہت بکریاں ہیں، بہت بڑی بکریاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ اتنے بندے میری امت سے بغیر حساب کے بخش دیں۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت دیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون خوش قسمت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جلانے سے علاج نہیں کریں گے، کہ آگ لگا کے داغ دلا کر علاج کرائیں، اور فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پرندوں کے اڑنے سے، کہ پرندہ اڑ گیا تو کام ہو جائے گا اور ادھر اڑ گیا تو نہیں ہوگا، اور آگے کوا اڑ گیا تو ہمارا کام خراب ہو گیا، بلی گزر گئی تو کام خراب ہو گیا، کتا مل گیا تو ہو گیا، کیونکہ کتا انگریز کو پسند ہے، وہ آگے گزر جائے تو ان کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر بلی گزر جائے تو نہیں ہوتا، کیونکہ بلی انگریز کو اتنا پیاری نہیں جتنا کتا ہے۔ ویسے اصل میں خدا کی قدرت ہے، ہر جنس کو اپنی جنس سے پیار ہوتا ہے۔ جنس دیکھو نا جی، کبوتر کبوتروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بلی بلیوں کے ساتھ، چوہا چوہوں کے ساتھ، تو ان کو جو پیار ہے تو کوئی ملتی ہوگی معاملہ، کوئی نسل ملتی ہوگی اندر سے۔ تو بہرحال اب جناب کتا ان کے آگے کیا گزر جائے، ان کی گود میں بیٹھ جائے تو کام ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن بلی آگے گزر جائے او راستہ کٹ۔ فرمایا وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ان جھوٹے عقیدوں پر ایمان رکھیں، لا یتطیرون۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہم علی ربہم یتوکلون، وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر سہارا کریں گے، کہ نفع ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کریں گے کہ ہاں بدھ کے دن میں نے کام کیا اس لیے خراب ہو گیا، منگل کے دن میں نے سفر کیا یہ کام اس لیے خراب ہو گیا، سفر میں نے شادی کی اس لیے میرا گھر برباد ہو گیا۔ سفر بھی اسی کا ہے، رمضان بھی اسی کا ہے، محرم بھی اسی کا ہے، شوال بھی اسی کا ہے، منگل کا مالک بھی وہی ہے اور بدھ اور جمعرات کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن میں لاکھوں خوشیاں ہوتی ہیں، ایک دن میں لاکھوں غم ہوتے ہیں، دن کا کیا گناہ ہے یا کیا قصور ہے؟ دن تو اللہ کے ایام ہیں اور اللہ کے دن ہیں۔ ایک ہی دن میں ایک آدمی کے گھر میں میت اٹھ رہی ہے، دوسرے کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہی دن ہے، وہی گھڑی ہے، وہی ساتھ ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اس کے لیے منحوس ہے اور اس کے لیے مبارک ہے۔ فرمایا ان کو بھی اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اصحاب الیمین میں سب سے حضرت پیر سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کو دائنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی اصحاب الیمین میں ہے، حالانکہ حضرت عمر تو مبشرین بالجنہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور وزیر رسول پاک ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھیں، کیا مانا
کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ سب اصحاب الیمین، انبیاء، صلحاء، صدیقین، مقربین، عباد اللہ الصالحین، عام مومنین ہیں، سب یمین والے۔ اب ان میں درجات ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کا حساب بھی نہیں ہوگا اور جنت، بعض ایسے ہیں جن کو پہلے نمبر میں جنت میں بھیجا جائے گا، بعض ایسے ہیں جن کو دوسرے نمبر پہ جنت میں بھیجا جائے گا، بعض ایسے ہیں کہ جن کو بلا کے اللہ میاں تھوڑا سا معاملہ فرما لیں گے اور کہیں گے چلو معافی، عرض یسیر ہو جائے گا، معمولی پیشی لگ جائے گی، اور بعض ہیں یمین والے لیکن حساب ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حساب ہوگا تو جزا سزا ہوگی۔ اب سزا دینے کے بعد چاہے تو انبیاء کی شفاعت سے نکال دے اور چاہے تو حافظ قرآن کی شفاعت سے نکال دیں گے جہنم سے، اور حضور نے فرمایا کہ میں تو اتنی شفاعت کروں گا نا کہ اشفا ہوا اشفا ہوا اشفا، بار 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 اپنی امت کو چھڑواؤں گا جہنم سے، اور آخر میں عرض کروں گا کہ اللہ میاں جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نا، ان کے بارے میں بھی مجھے اجازت دے دو میں شفاعت کروں۔ تو اللہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ اب تمہارا بات ختم ہو گئی، بس ان کے لیے میں خود نکال دوں، فرمایا ان کو رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو اس لیے ہوں گے سب اصحاب الیمین، یعنی اصل بات کہنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہوں گے سب اصحاب الیمین۔ اچھا، اسی طرح ہوں گے کافر سب اصحاب الشمال، چاہے ان میں ابو جہل ہے، ان میں فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، قارون ہے، بڑے بڑے کفر کے ستون ہیں، سب اصحاب الشمال میں، لیکن ہر کسی کی سزا ایک دوسرے سے زیادہ ہوگی۔ کہاں فرعون کی سزا اور کہاں ایک عام کافر کی سزا، کہاں نمرود اور شداد کی سزا اور کہاں ایک عام کافر کی سزا، لیکن وہ کافر سارے اصحاب الشمال میں، پھر ان کے جہنم میں درکات ہوں گے۔ مومن سارے اصحاب الیمین میں، پھر ان کے جنت میں درجات ہوں گے۔ بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، بعض ایسے ہوں گے حساب تو نہیں ہوگا، پیشی لگے گی کہ بھئی پیش ہوئے اور اللہ نے فرمایا جاؤ معاف کیا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بھی ہوگا اور اعمال برابر برابر ہو جائیں گے۔ اب ملائکہ کہیں گے اللہ میاں ان کے تو غلط ہوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کے تو برابر ہیں، نیکی ہم بھی اور گناہ بھی، نہ فرمائیں گے میں رحمت کرتا ہوں چلو جانے دو، ان کو بھی معاف فرما دے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو گناہ کی سزا مل گئی، 10 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، لیکن 10 سال کے بعد وہ نکلے گا۔ بعض ایسے ہیں کہ سزا تو 10 سال کی ملی تھی لیکن شفاعت کی وجہ سے معافی مل گئی، جیسے یہاں مجرم ہوتے ہیں کہ سزا تو 14 سال ہو گئی لیکن کوئی بادشاہ آیا یا کوئی گورنر بنا، اس نے خوشی میں چھوڑ دیا، حالانکہ سزا تو تھی۔ وہاں بھی اللہ کی مرضی ہے، سزا دے دیں گے، مرضی آئے تو ساری سزا بھگت کے نکلے، مرضی آئے تو سزا سے پہلے معاف فرما دے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ مومن کو اگر اللہ جہنم میں ڈالیں گے بھی تو اس کے عذاب اور کافر کے عذاب میں بڑا فرق ہوگا۔ مومن کو عذاب ملے گا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کہ ذرا دھل جائے، رگڑا لگ جائے، صاف ہو جائے، جنت میں جانے کے قابل بن جائے۔ کیوں؟ آگ میں تو آدمی کوئلے کو بھی ڈالتا ہے اور سونے کو بھی ڈالتا ہے۔ کوئلے کو ڈالتا ہے جلنے کے لیے، سونے کو ڈالتا ہے کہ گند وند جل جائے اور خالص سونا نکل آئے، حالانکہ ڈالا تو دونوں کو آگ میں ہے۔ کوئی کہے کہ دیکھو جی عجیب سنا رہے، کوئلے کو بھی پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے، سونے کو بھی پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے، چاندی کو بھی پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہے گا بے وقوف یہ آگ میں جلنے کے لیے ہے، وہ آگ میں نکھرنے کے لیے ہے کہ جب گند بند گل جائے گا تو ٹھیک ٹھاک 24 کیرٹ کا سونا نکل آئے گا اور وہ جو بچے گا وہی خالص ہوگا۔ اس لیے مومن کو اگر سزا ملے گی تو اس کو پاک کرنے کے لیے ملے گی کہ اس کو گناہوں کی سزا اور گندگی سے دھلوا دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کی ایک نہر میں اللہ حکم فرمائے گا اب ان کو غسل کرو۔ وہ ان کو جب اس نہر میں غسل کروائیں گے تو ان کے چہرے ایسے چمک اٹھیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمک اٹھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے بہرحال تو جب اب آدمی کبھی پڑھتا ہے نا کہ ایک آیت مبارک یوں آ گئی، پھر پڑھتا ہے ایک آیت مبارک یوں آ گئی، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے آسمان پھٹ گئے، اور دوسری جگہ قرآن شریف کہتا ہے زمین کے بارے میں پھر زمین کو کھینچا جائے گا، تیسری جگہ فرماتے ہیں زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور تو یہ کیا ہے؟ اس لیے چونکہ اس کا قرآن کا مطالعہ نہیں ہوتا تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ بات بھئی آگے کیسے آ گئی، بھئی آگے ویسے نہیں ہے، تو ایسے ہے
کہ جیسے ایک آدمی جب کسی کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، موعظت کرتا ہے، تو وہ جو ضرورت سمجھتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جیسے جیسے ان کے ضروریات اور تناسب تھا اسی کے مطابق قرآن کو اتارا ہے۔ اس انداز میں جب آپ قرآن کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا سمجھنا جو ہے وہ آسان فرما دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، وہ ایک بات فرما گئے جو سونے کے پانی سے لکھی جانی چاہیے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ نہیں یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها۔ وہ فرماتے تھے کہ امت محمد مصطفیٰ کا آخر زمانہ جو ہے وہ لوگ ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر جیسے پہلوں کی ہوئی۔ کیا مانا؟ یعنی جن چیز سے پہلے زمانے والوں نے اصلاح ہوئی اور ترقی کی، جب تک یہ امت ان کے طریقے پہ نہیں آئے گی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یعنی صحابہ کی اصلاح کیسے ہوئی کہ انہوں نے حضور کی غلامی کو اپنا لیا، کہ حضور نے جو حکم دیا سر تسلیم خم۔ ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم بھی حضور کی غلامی اختیار کریں گے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلیں گے اور قرآن پاک میں غور اور تدبر کریں گے، قرآن پاک میں تفکر کریں گے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے ماشاء اللہ جلیل القدر انسان تھے، کتنے بڑے بہادر تھے، لیکن کبھی کبھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے تو بیمار ہو جاتے، بھائی سے نہیں اٹھ سکتے تھے کہ اللہ کے کوئی عذاب کی آیت جو پڑھی تو بس گھبرا گئے کہ اللہ کا ایسے عذاب واقع ہو۔ اللہ کے عذاب کا اتنا خوف ہوتا تھا۔ اور کبھی رحمت کی آیات سنی تو ماشاء اللہ کھل اٹھے اور چہرہ کھل اٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ پہلے تو قرآن کے قریب ہی نہیں آتے، اور اگر قرآن کے قریب آ بھی جائیں تو صرف قرآن قسم کھانے کے لیے ہے کہ جب دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے ابھی لے آؤ قرآن کو، تم قرآن پر ہاتھ رکھو گے؟ میں قرآن پہ پیسے رکھتا ہوں تم اٹھاؤ گے؟ یہ قرآن ہمارا اس لیے آیا۔ اور تیسرا قرآن ہمارے پاس کیوں آیا ہے کہ تعویذ لکھے اور مولوی کو پیسہ ملتا رہے، پیروں کا کام چلتا رہے۔ کہ اب تو انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کے بھی کوئی خلاصے نکال لیے ہیں، ایسے 4 لکیر مار کے 7 نمبر لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پورا قرآن لکھا ہوا ماشاءاللہ۔ اب بسم اللہ کا بھی خلاصہ ہے، 786 لکھ دو بسم اللہ ہو جاتا ہے، 92 لکھ دو تو محمد مصطفیٰ کا نام ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ حضور کو بھی آتا تھا، کبھی حضور نے 786 لکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی جی، کس کس کو سمجھائے؟ اور پورا قرآن لکھ کے دیں گے ماشاءاللہ جی یہ قرآن شریف ہے، جھول جھول کر پلاؤ اس کو۔ اور بعض لوگوں نے تو اچھا کیا، انہوں نے لوہے کی پلیٹوں کے اوپر قرآن لکھ دیا، انہوں نے کہا روز جو کاغذ گھول گھول کے کاغذ ہی ختم ہو جائے گا نا، لہذا لوہے کی پلیٹوں میں آیت الکرسی لکھ دی، بس اسی میں پانی پھیر دو تو آیت الکرسی اندر چلی جاتی۔ انا للہ و انا، او خدا کا خوف کرو، کوئی کافر دیکھے تو کیا کہے گا یہ مسلمان ہے، کوئی ڈرامہ باز قوم ہے۔ نہ ایمان سے کہو، وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے عقل والے ہیں، کیا ہو گیا ان کو کہ لوہے سے لکھا ہوا ہے اس میں پانی پھیرو تو قرآن اندر چلا جاتا ہے۔ اور زیادہ قرآن کا احترام کریں گے ماشاءاللہ تو بڑے بڑے ساٹن کے کپڑے لے کے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے، بچے کا ہاتھ نہ پہنچے کہیں پڑھ لے، اور غلاف بند کر کے پھر باقاعدہ اوپر ایک اور کیس بنائیں گے، اس کے اوپر ایک رسی ہوگی، وہ بھی مضبوطی سے باندھیں گے، کہیں بدبختی سے عورت کھول کے پڑھ لے، کہیں بچہ کوئی کھول کے پڑھ لے۔ کیا جی؟ قرآن کا احترام ہو رہا ہے۔ اور جب قرآن شریف نظر آ جائے گا، سبحان دونوں جہانوں کا بادشاہ، بس یہ احترام۔ پتہ نہیں یہ گتا کہاں بنا ہے، پتہ نہیں کس مشینری سے یہ گتا بنا ہے اور کس چیز کا بنتا ہے، پتہ ہے؟ وہ قرآن کا احترام ہے کہ قرآن جو حکم دے تعمیل کرو، یہ ہے احترام۔ یہ احترام نہیں کہ آپ کے پاس مولوی مکی مہمان ہو جائے اور ایک طالب بٹھا دو وہاں ماشاءاللہ، اس کو کہو بھی آج حضرت استاد آ رہا ہے، بڑی مدت کے بعد ایک تصویر لے لو، مولوی مکی مولوی مکی مولوی مکی مولوی مکی کرتے رہو، اور مولوی مکی کا بھوک کے مارے جنازہ نکل جائے، وہ کہے بھی کھانا کھلا کے حضرت مولوی مکی میں آپ کے نام سے فارغ نہیں ہو رہا، کھانا تو بعد میں کھلاؤں گا، ابھی مجھے ادب تو کرنے دو اپنا۔
وہ کہے بھی میں مر رہا ہوں پانی پلاؤ، آگے چومنا شروع کر دے. حضرت میں تو آپ کو بس چومنے کے لیے حاضر ہوں، غلام ہوں میں آپ کا. وہ بھائی مجھے پانی چاہیے، کھانا چاہیے. ان کا حضرت مہربانی کریں آپ دیدار تو کرنے دیں مجھے، 2-4 دن تو ذرا برداشت کریں. یہ محبت ہے، ڈرامہ ہے، مذاق ہے. قرآن اتنی باعظمت چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری کائنات کی بادشاہی کی چابی اللہ میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیتے، اور اس کے مقابلے پہ اللہ کے یہ قرآن کی جو آیت اتری ہے اس کی عزت و عظمت اور خوشی مجھے زیادہ ہے دنیا کی بادشاہی. یہ ہے عظمت. اللہ کے نبی پہ جب جبریل علیہ السلام آ کے قرآن پڑھتے تھے تو حضور کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے میرے آقا محمد مصطفیٰ. بی بی عائشہ فرماتی ہے لیلۃ باردۃ، ٹھنڈی رات جب سردی کی ہوتی تھی حضور اپنے پسینے پونچھ رہے ہوتے. اللہ کا قرآن اتر رہا، اللہ کے قرآن کی عظمت. اللہ کے قرآن کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی. قرآن کا عظمت کا معنی یہ نہیں میرا مقصد کہ تم قرآن کا احترام نہ کرو، یا تم قرآن کو غلاف نہ دو، یا تم قرآن کو اونچی جگہ پہ نہ رکھو، نعوذ باللہ نیچے رکھ دو. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بات کو سمجھیں. مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر بات پہ اعتراض کرنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ صرف اسی کا نام احترام نہیں، ساری زندگی قرآن کو چومتے رہو، غلاف دیتے رہو، ایک دن قبر پہ سجدہ کرو کافر ہو کے مر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا قرآن کا چوم. سیدھی بات یاد رکھ لو، ایک دن شرک کرے گا 70 سال کی عبادت پہ لعنت پھر جائے. ایک دن، صرف ایک دن. ایک دن غیر اللہ سے دعا مانگ بیٹھا کہ میری مشکل فلان پیر حل کر، داتا حل کر، یا مشکل کشا حل کر، یا دستگیر حل کر. اللہ فرماتے ساری زندگی کی نمازیں تیری برباد، مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کا قرآن پڑھو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ذات شرک کیا اللہ فرماتا ہے میں نے جنت اس پہ حرام کر. فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو غلاف نہیں چڑھائے، نہ غلاف تھا ان کے پاس تو کفن کا کپڑا نہیں تھا، بیچارے غلاف کہاں چڑھاتے، لیکن ایک ایک آیت پہ عمل کیا، آج وہ جنتوں کے مالک بن گئے. اللہ نے ان کے لیے فیصلے کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی. اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اگر سچے اور پکے مسلمان دیکھنے ہوں تو میرے مدنی کے ساتھیوں کو دیکھو. ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو مانج لیا ہے، دیکھ لیا ہے، صاف کر دیا. یہ اندر باہر سے سچے ہیں، یہ اندر باہر سے کھڑے ہیں، یہ تو ہیرے ہیرے ہیں، موتی ہیں. ان کو تو میں نے تیری صحبت کے لیے چن لیا ہے. وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایک آیت قرآن کی اترتی عمل کر دی. ایک آدمی سارا دن قرآن چومتا رہے اور ایک فرض نماز نہ پڑھے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. وہ قرآن چومنے سے چھوٹ جائے گا؟ کوئی بات ہے کہ جی ہمیں تو قرآن کی بڑی محبت ہے، جی ہم تو حضور کے نام کو چومتے ہیں، جی حضور کے نام کو ساری زندگی چومتا رہے، ایک نماز کا تارک بن جائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر بن جاتا. اس لیے معنی یہ ہے حضور کا حکم ملے تو اتباع کرو، اللہ کا حکم ملے تو اتباع کرو، اللہ کا فرمان آئے تو تعمیل کرو. یہ ہے عظمت کہ تیرے دلوں کے اندر میرے مدنی کی اتنی محبت ہو کہ جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، کہ دوسری بات ہے ہی نہیں. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے بات ختم ہو گئی. جب حضور نے حکم دے دیا کہ ایسا کرو، یعنی بڑے بڑے صحابی حضور ویسے فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی جوتوں میں بیٹھ گیا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آ رہے تھے، وہ جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے. حضور جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اللہ کے بندے تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا مہارت تو کا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں تو ویسے بات کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا حضور آپ پتہ نہیں کیا فرمایا، جب میں نے سن لیا کہ بیٹھ جاؤ بس میں بیٹھ گیا، کہ ہلنے کی مجھے کیا ضرورت تھی پھر. اس کا معنی ہے محبت. دعا کرو اللہ یہ محبت کوئی ذرے کے برابر ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ حضور کی ایسی محبت اور غلامی ہمیں بھی نصیب فرما دے. اولیاء اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ ان کے نقش قدم پہ چلو، کہ ان کی راتیں مصلے پہ گزر گئیں، ان کی راتیں عبادت میں گزر گئیں، ان کی راتیں روتے روتے گزر گئیں، ان کی زندگیاں اتنی ٹکڑے کھانے پہ گزر گئیں، ساری زندگی وہ اللہ کا دین پھیلاتے رہے. اب ان کی موت کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ان کی قبروں پہ میلے نہ لگاؤ، ان کی قبروں پہ سرکس اور تھیٹر اور فلمیں نہ لگاؤ. ان کی قبروں پر جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تم طوائفوں کو بلا کے گانے اور قوالیاں نہ کراؤ، ورنہ قیامت آئے گی، اللہ کا دربار بڑا سخت ہے. اس دن فیصلہ ہوگا کہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں یا تم اولیاء کو مانتے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے. اس لیے فرمایا کہ جس کو داہنے ہاتھ میں نہ دعا کر لو اللہ ہم کو بھی نصیب کرو. اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، مسافر ہو، حاجی ہو، معتمر ہو، تمہاری دعا اگر دل سے نکلے، میرا تو یقین ہے کہ سرزمین کعبہ ہو، مکہ مدینہ ہو اور دعا دل سے نکلے، میرا تو ایمان ہے کبھی خالی جا ہی نہیں سکتا. اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے خزانوں کے مالک ہیں کہ اگر ہم سب کو جو مانگتے ہیں دے دیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ یعنی ہم ساری مخلوق جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سب کچھ دیتے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تو جب اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو ہمیں کیوں ٹھکرائیں گے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنا نہیں چاہتے، ہمیں دعا پر یقین ہی نہیں ہے. ہم نے دعا کو آج تک سمجھا ہی نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے. کیوں جہاں موقع ملتا ہے ادھر بھی مانگ لیا، ادھر بھی مانگ لیا، ادھر بھی مانگ لیا. تو یہ قاعدہ ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہو نا، کبھی تمہارے پاس کھانا کھاتا ہو، کبھی چچے کے پاس کھاتا ہو، کبھی بھائی کے پاس کھاتا ہو، تو باپ بھی کھانے پہ انتظار نہیں کرتا. کھانے کا ٹائم ہوگا پتہ نہیں اس کا کیا ہے، کہیں کھا لے گا. تو جب تم سینکڑوں دروازوں پہ سجدے کرتے ہو اللہ فرماتا دفع ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرے، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب ایک دروازے کو یقین سے پکڑ لو گے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو ہم پریشانوں کی حالت پہ رحم کرے، کون ہے جو ہماری تکلیفیں دور کرے، کون ہے جو ہمارے دکھ اور درد کا علاج کرے. پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ نہیں برستی. اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ کا کیا معنی فرماتے ہیں؟ سَهْلًا بِلَا تَعْسِيرٍ، یعنی بالکل آسان ہوگا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. اَيْ لَا يُحَقَّقُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الدَّقَائِقِ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. فَإِنَّ مَنْ حُوسِبَ كَذَلِكَ هَلَكَ لَا مَحَالَةَ، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا پوچھا گیا تو پھر تو آدمی لازم بات ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اگر چھوٹے چھوٹے پوچھے جائے تو ہم کون سے عمل والے ہیں پھر. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ عائشہ من نوقش الحساب عذبا، قیامت والے دن اگر حساب میں سوال کیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اگر یہ سوال ہوا تو جان لو کہ پھر عذاب ہوگا. بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ حساب بھی ہوگا اور آسان ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ تم کو سمجھ نہیں آیا، وہ لفظ تو حساب کا ہے لیکن لئی سزا کا بالحساب، وہ حساب نہیں ہوگا، ولیکن ذالک الارض، اللہ کے آگے پیشی ہوگی صرف. اس کے بعد منو کشل حساب یوم القیامت عذبا، اگر مناقشہ ہو گیا، سوال ہو گیا تو پھر تو عذاب ہوگا. وقال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابن عبادہ قال حدثنا ابو عامر الخزاز عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وقال ابن جریر حدثنا عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس احد يعذب يوم القيامة الا معذبا،
وقلت ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك الأرض إنه من نوكش الحساب أذب وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت. اب حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سند بی عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر قیامت میں کسی کا حساب شروع ہو گیا تو پھر عذاب ہوگا. اور اس کے بعد بی عائشہ نے پوچھا گیا رسول اللہ قرآن میں تو آتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ حساب آسان ہوگا. آپ نے فرمایا بی بی تم سمجھی نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ پیشی ہوگی, موٹی موٹی باتیں ہوں گی لیکن باریکیوں کے سوال نہیں ہوں گے, اللہ جلدی سے معاف فرما دیں گے. اور اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ انگلی رکھ دی گئی تو پھر عذاب ضرور ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رواه ايضا عن عمرو بن علي عن ابن ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي مليكه عن القاسم بن عائشه رضي الله تعالى عنها فذكر الحديث اخرجاه من طريق ابي يونس القشيري وزهاد بن ابي صغيره قال ابن جرير حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مسلم بن راشد بن الخليل اخي الزبير ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت من نوكش الحساب ومن حسب عذب قال ثم قال ان الحساب اليسير ارض على الله تعالى اللہ پہ صرف پیش ہوں گے. وهو يراهم اللہ پاک دیکھیں گے, اللہ کے آگے پیشی ہوگی, اللہ معاف فرما دیں گے. وقال احمد بن اسماعیل قال حدثنا قال بن حمزه بن عبد الله بن الزبير ان عباد بن عبد الله بن زبير عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه انه من نوكش الحساب عائشة من حلق صحیح علی شرط مسلم. فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک نماز میں دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یاد رکھو حضور کی دعا جو ہے امت کو سکھانے کے لیے, ورنہ سب سے پہلے تو حضور جنت میں داخل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام مقام محمود جو ہے وہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو ملے گا. تمام انبیاء سے اعلیٰ, تمام رسولوں سے اعلیٰ, حتیٰ کہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم سے بھی اعلیٰ. حضور نے فرمایا آدم میرا ابا ہے, ابراہیم میرا ابا ہے, ان کا بڑا شان ہے لیکن قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں. تو سب سے زیادہ شان جو ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا. تو حضور پاک نے استغفار فرمائے, حضور نے دعائیں تاکہ امت سیکھے کہ جب اللہ کا نبی معصوم ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے تو ہم جیسے گناہگار غافل. اس لیے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ مل حساب الیسیر, وہ آسان حساب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ صرف ان کے نامہ اعمال میں نظر تو ڈالی جائے گی. اچھا بھی لے آؤ بھی کیا, اچھا چلو بھائی جاؤ معاف. وہ تو ایسے ہی ہوگا, وہ حساب نہیں ہوگا کہ تفصیل پوچھی جائے. اگر تفصیل پوچھی گئی پھر تو مر گئے, پھر تو ہلاک ہو جائیں گے. پھر صحیح علی شرط مسلم. وقوله تبارک و تعالی وینقلب الی اہلہ مسرورا. اب جب حساب ہو گیا, جنت کا پروانہ مل گیا, تو اب مومن لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش, الحمدللہ جی میں کامیاب ہو گیا, الحمدللہ. اب گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ یا تو جنت میں جو اللہ حوریں دیں گے, یا گھر والوں سے کیا مراد ہے یعنی حقیقتاً اس کے بیوی بچے جو ہوں گے ان کو جا کے خبر دے گا. وَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ قَالَهُ قَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ مَسْرُورًا أَيْ فَرِحًا مُغْتَبِطًا, خوش خوش آئے گا بما أعطاه الله عز وجل. وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تعملون اعمالا لا تعرفوا شكر غاوي يصيب الى اهله ومسرور ومغزوم. حضور نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے ہو تم نہیں جانتے ہو. وَيُوشِكُ الْغَائِبُ, پتہ نہیں کہ اس پہ کیا ثواب ملتا ہے, کہ ثواب ملتا ہے اپنے گھر کی طرف مسرور لوٹتا ہے یا غمگین لوٹتا ہے. یعنی کب تم عمل کر رہے پتہ ہی نہیں رکھتے ہو کہ کیسے کر رہا ہوں, پتہ نہیں کہ پھر قیامت میں کیا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ أَيْ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ دَارِهِ فَصْنَعَ يَدَهُ إِلَى وَرَائِهِ وَيُؤْتَىٰ كِتَابَهُ. چونکہ مجرم کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. كَذَلِكَ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا أَيْ خَسَارًا وَهَلَاكًا. پھر وہ وہاں پکارے گا ہائے میرے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, خسارہ ہے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا.
انہو کان فی اہلہ مسرورا، کیونکہ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش پھرتا تھا، تو آج پھر ساری سزائیں مل رہی ہیں۔ ای فرح لا یفکر فی العواقب ولا یخاف مما امامہ وَأَعْقَبَهُ ذَلِكَ الْفَرْحُ الْيَسِيرُ الْحُزْنُ الطَّوِيلُ۔ مفسر نے فرمایا کہ کافر دنیا میں اپنے بیوی بچوں میں بڑا خوش پھرتا تھا، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ دنیا کی عارضی خوشی ہے اور آگے ہمیشہ کا جہنم اور غم ہے، یہ بھول بیٹھا تھا، وہ اسی خوشی میں مارا گیا۔ ہوتا ہے نا آدمی بس اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہر جرم کرتا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے رشوت کھا رہا ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ربا کھا رہا ہے، پرواہ نہیں، پتہ نہیں کہ پھر اس کی سزا کیا ملنی ہے ہمیں جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائیں اور سب کلمے پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور نام عمل جو ہے داہنے ہاتھ میں ملے۔ انہو ظن ان لن یحورا ای کان یعتقد انہو لا یرجع الی اللہ ولا یعیدہ بعد موتہ، یہ کافر بدبخت یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، میں دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھوں گا، اس لیے تو کھاتا رہا، بے فکر پھرتا رہا، کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ میں مر گیا بس، پھر اٹھنا تو ہے نہیں۔ والحور الرجوع قال اللہ تعالی بلا ان ربہ کان بہ بصیرا ای بلا سعید اللہ کما بدو جادی الاباری خیرا و شبہا فانہ کان بہ بصیرا علیما خبیرا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت نہیں جانتا، حالانکہ اللہ پاک اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ پاک اس کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دیں گے، عمل اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا، عمل برے ہوں گے تو بدلہ بھی برا، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، جاننے والی ہے، خبردار۔ اللہ کی ذات جو ہے ہر چیز جانتی ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور پھر قیامت میں ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ بس دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ورنہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمارے کیا عمل ہے اور ہمارے کیا حال ہے۔ اور آج کل تو جتنے مسلمان قوم اللہ معاف فرمائے کار مذلت میں گری ہوئی ہے، اتنا کوئی قوم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دنیا کی ہر برائی جو ہے نعوذ باللہ وہ مسلمانوں میں آ، جھوٹ ڈھونڈو تو ان میں ہے، زنا دیکھو ان میں ہے، چوری دیکھو ان میں ہے، ڈاکہ دیکھو ان میں ہے، قتل دیکھو ان میں ہے، ظلم دیکھو ان میں ہے، اور یعنی فحاشی بے حیائی دیکھو ان میں ہے، شرک دیکھو ان میں ہے، بدعات دیکھو ان میں ہیں، بد عقیدے دیکھو ان میں ہیں۔ اس لیے بس دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رحمت فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے، ورنہ حالات ہمارے بہت بگڑ چکے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اوپر نیچے سے بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ دنیا کے اندر فساد جو ہے جنگلوں اور دریاؤں اور اوپر ظاہر باطن سب فساد ہوگا، آج وہی دور آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہمیں بچا لیں اور معاف فرما لیں، تو وہ قادر ہے، کریم ہے، ورنہ عملی لحاظ سے تو ہم ختم ہو گئے۔ سر کا مسح کرنا جو ہے جی، بہرحال سب کے نزدیک یاد رکھو افضل یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، سمجھ آ گئی بات۔ باقی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 بالوں پر بھی ہاتھ لگا دیا تو کافی ہو جائے گا، وہ یہ نہیں کہتے ایسا کرو، بات کو سمجھا کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وامسحوا برؤوسکم، اللہ کا قرآن ہے تو وہ کہتے ہیں بات تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض رؤوسکم، اگر تھوڑے سے حصے پر بھی ہو جائے مسح تو فرماتے ہیں وضو ہو جائے گا، ورنہ افضل یہ ہے سب کے نزدیک کے آدمی پورے سر کا مسح کرے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جب آدمی پورا عمل کرے گا تو تمام حدیثوں پہ عمل ہو جاتا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ کرام جو ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت فرمائے، انہوں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، ایک بات یاد رکھیں، ورنہ ان کو مسئلے بنانے کا مجھے بتائیں شوق کیا تھا، فائدہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف فہم ہے ان کی کہ انہوں نے حضور کے فرمان کو سمجھا اور ہمارے لیے آسان کر دیا، جیسے کہ ہم ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک تفسیر لکھی، اللہ کا قرآن ہمارے لیے آسان کر دی، حالانکہ لکھا تو قرآن ہی ہے نا، ترجمہ تو اسی قرآن کا ہے، اس کے مطابق جتنی حدیثیں مبارک ملی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی، تو اب ہم ایک آیت جب پڑھتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں حدیثیں بھی مل جاتی ہیں، اسی کے مطابق صحابہ کے اقوال بھی مل جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک آسان بات ہو جاتی ہے، تو دین سمجھنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
اس لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں، تاکہ جتنا وضو مکمل ہوگا اتنی نماز پہ ثواب زیادہ مرتب ہوگا۔ اگر وضو میں نقص ہوگا تو نماز بھی نقص ہوگا۔ جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو مجھے تو آج تک کوئی ایسی نماز ملی ہی نہیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ کوئی نماز ہے بھائی؟ کتابوں میں یہی لکھا ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کوئی نماز ہے فاتحہ کے بغیر؟ بس بات حدیث تو پوری ہو گئی۔ حدیث مبارک کے تو یہی لفظ ہے نا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگی، تو بغیر فاتحہ کے تو کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اب اگر آپ جھگڑا کریں کہ امام پڑھتا ہے یا مقتدی، تو پھر دوسروں کو بھی حق ہے وہ کہیں کہ آپ حدیث میں مقتدی کا لفظ دکھائیں۔ نہ فاتحہ تو ہر نماز میں آ گئی، اور اسی طرح حضور پاک کی حدیث بھی آ گئی کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اسی طرح قرآن میں بھی آ گیا جب قرآن پڑھا جائے سنو تم چپ کرو۔ اسی طرح حدیث میں آ گیا ایک آدمی دعا مانگے اور ایک آمین کہے تو دونوں کو ثواب برابر ہے۔ یہ ساری حدیثیں جب جمع ہوں گی تو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اب اگر تم صرف ایک حدیث پڑھو تو میرا تو گناہ نہیں ہے، میرا قصور تو نہیں ہے، اس لیے ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑھو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں ایسے جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ سب کی نماز ہو رہی ہے، اللہ سب کی نماز قبول فرمائے، اللہ سب کی نمازیں منظور فرمائے۔ جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا سارے مولوی مل کے اس کے لیے کوشش کرو، اس کو اندر لانے کی کوشش کرو۔ جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ خیریت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بعض ائمہ نے اس حدیث پہ عمل کیا، بعض ائمہ نے اس حدیث پہ عمل کیا، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جھگڑے اور اختلاف میں نہ پڑھو، یہ مسائل 1400 سال ہو گئے، تو اب تم بھی ان کو حل نہیں کر سکتے ہو، کتابیں بری ہوئی موجود ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں۔ ایک آدمی نے شادی کیا، ماں کے ساتھ بیوی کا جھگڑا، نفرت، لڑکی کو طلاق دے دو، حساب بھی دے دو، میں بیوی دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں، میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بھائی بات یہ ہے اصولی کہ ایک تو مقام اطاعت والدین کا اتنا بلند ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، اس نے طلاق دے دو۔ اگر تمہیں اللہ نے اتنی اطاعت بخشی ہے والدین کی، پھر مولوی مکی سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے ضرور حصے دار بناتے ہو مسئلہ بتلا کر درمیان میں۔ ایک اور اگر اتنی اطاعت نہ ہو، تمہارا گھر آباد ہے، میاں بیوی خوش ہے، تو کوئی بات نہیں، طلاق دینا ضروری بھی نہیں، کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ ہم والدین کے اس وقت تک پابند ہیں جب تک وہ ہمیں شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دیں۔ اور جب گھر بس رہا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز حلال میں اللہ کے ہاں طلاق ہے، تو ایسی بری چیز کے لیے باپ کیوں کہتا؟ اگر کہتا ہے تو ہم پر تعمیل ضروری نہیں۔ ہاں تمہارا مقام اتقاء کا اور اطاعت کا بلند ہے تو پھر مسئلے پوچھو نا۔ ایک جگہ بیٹھے تھے، بیوی کو کہا کہ حساب دے کر اس کاغذ پہ دستخط کر دو، تو اس کے خاوند نے دستخط کر دیے لیکن کچھ بولا نہیں، تو جب دستخط کر دیے بولا نہیں تو اس کی نیت بھی نہیں تھی طلاق کی، تو نہیں ہوگی۔ کاغذ تو باپ نے لکھا، طلاق خاوند نے دینی ہے، باپ نے تھوڑی دینی ہے۔ طلاق خاوند کا حق ہے، باپ کا حق نہیں۔ لیکن اگر طلاق دے چکے ہو اور اب ادھر ادھر سے بیوی یاد آ رہی ہے تو پھر قیامت میں خدا کو خود جواب دو، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نا حقیقت کیا ہے، مولوی تو کاغذ پڑھتا ہے نا، جو کاغذ میں لکھا ہوگا اس کے مطابق جواب دے دے گا۔ پھر باہر جا کہتے ہیں جی ایک مولوی یوں کہتا ہے، ایک مولوی یوں کہتا ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ ایک شخص نے یوں لکھا ہے اور دوسرے نے یوں لکھا ہے تو مولوی کیا کرے غریب؟ وہ تو لکھا پڑے گا۔ اگر لگا دو تو عبارت بدل جائے گی، مگر لگا دو تو عبارت الٹ ہو جائے گی۔ تو اب مولوی تو اگر مگر میں پھنس گیا، وہ کہاں جائے غریب؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یعنی اللہ پاک ہر اکڑنے والا، فخر کرنے والا، تکبر کر کے چلنے والا، اپنی چال میں، ڈھال میں، ہر چیز میں یعنی فخر کرتے، اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ کو متکبر لوگ پسند نہیں۔
عصر اور مغرب کی درمیان میں اگر ہم طواف کر لیں تو نماز پڑھیں، تو گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کرتا رہے، مغرب کے بعد نماز پڑھے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے کہ یہاں طواف کی وجہ سے ذوات سبب یہ نماز ہے تو جائز ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اصل بہتر یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی مجبوری ہے جا رہے ہیں تو پڑھ لیں، باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، کوئی جھگڑے وگڑے میں نہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں افضل غیر افضل کی ہیں۔ جس نے عربی میں پوچھا ہے اس کو عربی کے پاس بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دل سے دعا کر لیں اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ مسلمان ملکوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ کشمیر اور کابل اور بیت المقدس پہ اسلام کا کلمہ محمد عربی کا پرچم بلند فرما، یا الہ العالمین بابری مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگے بغیر اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ مسلمانوں میں پھر جوڑ اور اتفاق پیدا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما، حرمین کی محبت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، اپنی فرما برداری سے محبت نصیب فرما، یا اللہ حضور پاک صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، جب موت کی گھڑی آئے جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔